دنیا کی سب سے قیمتی گائے۔ یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو نابالغ تھا، اور مال میں ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچھیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچھیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچھیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بیٹا بالغ نہ ہو جائے۔ چند دن بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچھیا کچھ ہی عرصے میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی۔ بزرگ کا بیٹا بھی جوان ہو گیا اور اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نوجوان نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا، ایک حصے میں عبادت کرتا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا۔ دن میں وہ لڑکا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں فروخت کر دیتا۔ لکڑیاں فروخت کرنے سے جو پیسے ہاتھ آتے ان کے بھی 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ صدقہ کر دیتا، ایک حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور ایک حصہ اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹا، آپ کے ابا جان نے وراثت میں ایک بچھیا چھوڑی تھی جسے انہوں نے جنگل میں فلاں جھاڑی کے پاس اللہ عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ آپ اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگیں کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہم السلام کے رب، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس لوٹا دے۔ اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمکتی ہے کہ جیسے اس میں سے سورج کی کرنیں نکل رہی ہوں۔ اس لڑکے نے جنگل میں جا کر اس جھاڑی کے پاس جیسے ہی دعا مانگی، فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ لڑکا گائے کو گھر لے آیا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو بازار میں لے جا کر 3 دینار میں بیچ دو، لیکن کسی بھی گاہک کو بیچنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور کر لینا۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر اس شرط پر کہ تم ماں سے مشورہ نہیں کرو گے۔ لڑکے نے گاہک سے کہا، آپ چاہے جتنی زیادہ قیمت دیں، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے گھر آ کر سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا، بیٹا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہے، بیٹا آپ اس سے مشورہ کریں کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ لڑکے نے اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، ابھی تم اس گائے کو نہ بیچو، اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، اس وقت تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کو، جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں بیٹوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں پھینک دیا۔ دوسرے دن لوگوں کو اس کی لاش ملی تو قاتل کی تلاش شروع ہو گئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، وہ لاش خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر، اس کی خصوصیات وغیرہ کے بارے میں بحث و قریت شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ویسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھی کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں بیٹے ہیں، جنہوں نے میری دولت کے لالچ میں مجھے قتل کیا ہے۔ یہ بتا کر وہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس واقعے میں ہمیں بہت سی عبرت اور نصیحت آموز باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے کہ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لیں کہ اس مرد صالح نے صرف ایک بچھیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالی نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس ایک بچھیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچھیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔
ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھ لیں کہ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالی نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ خداوند قدوس کے احکام میں بحث اور قرید کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل کو صرف ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر جب ان لوگوں نے بحث و قرید شروع کر دی کہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، تو مصیبت میں پڑ گئے کہ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنا پڑی جو بالکل نایاب تھی، اس لیے اس کی اتنی زیادہ قیمت ادا کرنا پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی اتنی قیمت نہ ہوئی تھی اور نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جو اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی ایسی پرورش فرماتا ہے کہ جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم بہت کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے فرمایا کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور جتنا زیادہ بے عیب، خوبصورت اور قیمتی ہو اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توکل کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو فاز سنو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔